السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شب برات کے موقع کے اعتبار سے آپ کے سامنے بات کریں گے، اس لیے کہ شب برات بہت قریب ہے اور منگل کی رات یہ شب برات کی رات ہے۔ منگل کی رات یہ شب برات ہے اور اس رات کی بڑی فضیلت ہے، لیکن معاشرے میں بہت ساری خرافاتیں اس رات میں ہوتی ہے، جیسے اس رات میں آتش بازی ہوتی ہے اور ہمارے بچے ہمارے نوجوان پٹاخے آتش بازیاں کرتے ہیں، لیکن ہمارے والدین ہمارے بڑے ان باتوں سے بڑے غافل رہتے ہیں، ان باتوں سے بڑے دور رہتے ہیں، اور کاہلی اور سستی والدین کی اتنی ہوتی ہے کہ نہ بچوں کو روکتے اور نہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شب برات میں جاگنا، آتش بازی کرنا، پٹاخے چھوڑنا یہی رات کا جاگنا ہے، اسی طرح ہی اس رات کو گزارا جاتا ہے، تو یاد رکھنا یہ جاگنا اور اس رات میں آتش بازی کرنا یہ آپ کے لیے اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے، یہ اللہ کی رضا سے دور کرنے والا عمل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہمارے اوپر مسلط ہو جاتی ہے، اللہ کی فٹکار ہمارے اوپر مسلط ہو جاتی ہے۔ اس رات میں آتش بازی نہیں کی جاتی، اس رات میں جو ہے پٹاخے نہیں چھوڑے جاتے، اس رات میں محفلیں منعقد نہیں ہوتی، اس رات میں جو ہے دکانوں پر بیٹھ کر گپے نہیں ہوتے۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ آپ خاموشی کے ساتھ اپنے گھروں میں عبادت کرتے تھے، آپ بھی اپنے گھروں میں عبادت کیجیے، لیکن ہمارے باپ بھائی ہوتے ہیں کہ ان کا دل گھر سے زیادہ مسجد میں لگتا ہے، تو اچھی بات ہے، آپ مسجد میں جا کر عبادت کر سکتے ہیں، کوئی منع کی بات نہیں ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن خاموشی کے ساتھ کریں، خاموشی کے ساتھ ہم اس رات کو گزاریں۔ یہ نہیں کہ ہم بائکوں سے شور شرابہ کریں، ہم دکانوں پر بیٹھ کر جو ہے ادھر ادھر کی باتیں کریں، ہم ہوٹلوں میں جا کر چائے پیے، ہم موبائلوں پر بیٹھ کر بات کریں، ہم موبائلوں پر جو ہے ایک دوسرے غیر محرموں سے بات ہماری ہو رہی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہے شب برات کا جاگنا، یہ ہے اس رات کا گزارنا، تو یاد رکھنا یہ ہمارے لیے یہ ہماری ناکامی کا سبب بن جائے گا، یہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا، یہ ہمارے لیے اللہ کی لعنت کو دعوت دینے والا عمل ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو، خصوصاً اپنے بچوں کو، ہم نے دیکھا ہے بارہا مرتبہ یہ کام دیکھنے میں آیا ہے کہ بچے پٹاخے شب برات کی بڑے اہتمام کے ساتھ تیاری کرتے ہیں، حالانکہ فرض چھوڑ رہے ہیں، فرضوں سے دور ہیں، فرضوں کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ یاد رکھنا سب سے پہلے فرض کا اہتمام ہے، فرضوں کا اہتمام کیا جائے، فرضوں کی پابندی کی جائے، اس کے بعد آپ نوافل کی، سنتوں کی خوب پابندی کریں، خوب ذکر و اذکار کریں، کوئی منع نہیں ہے، خوب جاگے اس رات میں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن ہم شب برات کا تو پورا اہتمام کرتے ہیں، شب برات کی تو پوری تیاری کرتے ہیں، پہلے سے مکان کو سجایا جاتا ہے، اپنے آپ کو بنایا اور سنوارا جاتا ہے، لیکن اگر آج سے اس کی پیچھے کی زندگی کو دیکھا جائے، آج سے اگر اس کے 6 دن پیچھے کو بھی دیکھا جائے، مہینے کو دیکھا جائے، سال کو دیکھا جائے، تو اس نے کبھی کوئی فرض نماز پڑھی ہی نہیں، لیکن آج یہ بھی اپنے آپ کو شب برات میں جاگنے والوں میں شمار کرا رہا ہے۔ ایسا جاگنا آپ کا کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے جاگنے سے۔ فرضوں کا اہتمام، فرضوں کا اہتمام کرے، جس طرح ہم شب برات کو یاد رکھتے ہیں، شب برات کی تاریخ کو معلوم کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے ذہن میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ ہم سے کوئی فرض چھوٹنے نہ پائے، ہم سے کوئی فرض نہ چھوٹے، لیکن ہمارے بچے آتش بازی کر رہے ہیں، پٹاخے چلا رہے ہیں، ہمارے والدین بالکل غافل، ہمارے والدین جو ہے اس سے بالکل دور، اور اسی کے ساتھ ساتھ چراغاں کیا جاتا ہے، روشنی، اور اسی طریقے سے بڑی بڑی محفلیں منعقد کرتے ہیں، اور ان محفلوں میں ہمارے نوجوان بیٹھ کر گپے، ادھر ادھر کی باتیں، اور اسی طریقے سے جو ہے اس رات میں جو ہے فضولیات کام اور بیہودہ کام ہمارے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس طرح اس رات کو نہیں گزارنا ہے، ہمیں اس رات کو صحابہ کے طریقے کے مطابق گزارنا ہے، تو ہم اس کا خاص طور سے خیال رکھیں، اور یہ بھی خیال رکھیں کہ ہم بچوں کو اتنا نہ ابھاریں کہ وہ شریعت کے کام میں ہی مداخلت کرتا رہے، وہ جو ہے شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف کام کرے، وہ شریعت کا جو طریقہ ہے، جو اصول اور ضابطہ ہے، اس کے خلاف کام کرے۔
ہمیں اپنے بچوں کو ان کاموں سے روکنا ہے، جیسے کہ پٹاخے، آتش بازیاں اور شور شرابہ، اسی طریقے سے جو ہے بائکوں پر اتنی تیز لے کر چلنا کہ پوری گلی کو جو ہے شور میں دوسرے بھی اس سے پریشان ہو جائے۔ تو اس طرح کی شب برات ہم نہ بنائیں، اس طرح کی رات ہم اپنے ذہن کے مطابق نہ بنائیں۔ اس رات کو اس طرح گزارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم فضولیات سے بھی بچیں، فضول کاموں سے بچیں، بیہودہ کاموں کو نہ کرے، بیہودہ کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ذکر و اذکار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس رات میں اپنے گناہوں پر معافی چاہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ یہ رات تو اور اس مہینے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اور شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان تو اللہ کے رسول کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو چنانچہ اس پورے مہینے کی بڑی فضیلت ہے، اور اس مہینے میں اس رات کی شب برات کی فضیلت ہے۔ تو ہم جو ہے اس رات کو فضولیات میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، ہم اس رات میں جو ہے ہوٹلوں کو آباد نہ کریں، ہم تنہائی میں ذکر و اذکار کریں، اللہ سے گناہوں پر معافی مانگے، اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے۔ اللہ کو ایسا بندہ بڑا پسند ہوتا ہے، اور اللہ اس رات میں جو ہے بے شمار لوگوں کی مغفرت بھی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو چنانچہ ہم اپنے آپ کو ان بری باتوں سے، برے کاموں سے ضرور بچائے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی رائے، کوئی مسئلہ ہے تو آپ ضرور کمنٹ کے ذریعے سے ہم سے معلوم کر سکتے ہیں۔ آپ ہماری اس کلپ کو ضرور دوسروں تک پہنچائیے۔